اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے کہیے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، یعنی ہر ایک کے لیے اس کے عمل کا بدلہ ہے۔ تم بری ہو اس سے جو میں کر رہا ہوں، اور میں بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآيَةِ السَّيْفِ، اور یہ آیت منسوخ ہے تلوار کی آیت سے۔ اس آیت کے دو مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ ایک مفہوم لینے کی صورت میں اس کو منسوخ ماننا پڑے گا، وہ مفہوم یہ ہے کہ تم دنیا میں ان سے تعلق مت کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کفر کرتے ہیں کرنے دو، بغاوت کرتے ہیں کرنے دو۔ تو ایسی صورت میں اس آیت کو منسوخ ماننا پڑے گا۔ جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو ایسی صورت میں ان کو ان کے عمل پر چھوڑا نہیں جائے گا، ان کے کفر کو برداشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو سبق سکھایا جائے گا۔ تو جب آیت سیف آیت جہاد نازل ہوئی تو پھر یہ حکم کیا ہوا؟ منسوخ ہو گیا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کا تعلق اخروی مواخذے سے ہے، یعنی آخرت میں ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور تمہارے اعمال کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ مفہوم لیا جاتا ہے تو آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات سمجھے نہیں؟ تو اس آیت کریمہ کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم کے لحاظ سے اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے، اور اس صورت میں اس کو منسوخ ماننا پڑتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ تم ان کو ان کے کفر پر برقرار رہنے دو، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو، جس حالت پر بھی وہ ہیں اس حالت پر ان کو رہنے دو۔ تو یہ حکم عارضی طور پر تھا، اس وقت تک تھا جب تک کہ جہاد کا حکم نہیں آیا۔ جب جہاد کا حکم آ گیا، تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی گئی، تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا اور ان کو سبق سکھانا ضروری ہو گیا۔ سمجھ نہیں؟ اور دوسرے مفہوم کے لحاظ سے اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ اخروی مواخذے سے ہے۔ تو ایسی صورت میں اس آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلو، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو کیا آپ بہروں کو سنا سکیں گے جب کہ وہ سمجھتے بھی نہ ہوں، جب کہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں؟ تو افأنت تسمع الصم، پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہو؟ شبہہم بہم، ان کو تشبیہ دی بہروں کے ساتھ، فی عدم الانتفاع بما یتلی علیہم، اس چیز سے فائدہ نہ اٹھانے کے سلسلے میں جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ وجہ شبہ یہ ہے، وجہ شبہ کیا ہے؟ جس طرح بہرے سنتے نہیں ہیں، جو چیز ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح ان کی صورتحال بھی ہے۔ یہ کفر شرک میں ایسے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ قرآن پاک ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے مگر اس سے کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوتا۔ تو یہ اور بہرے دونوں برابر ہو گئے، بلکہ ان کا معاملہ ان سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ بہرے ہونے کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی پیدل ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلو،
تو افانت تسمع الصم، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ ان کو تشبیہ دی بہروں کے ساتھ اس چیز سے فائدہ نہ اٹھانے کے سلسلے میں جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے یا جاتی ہے، جبکہ وہ بہرے پن کے ساتھ سمجھتے بھی نہیں ہیں، وَلَوْ كَانُوا مَعَ السَّمَمِ، جبکہ وہ بہرے پن کے ساتھ سمجھتے بھی نہیں، یتدبرون، تدبر بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے بھائی. جی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلا سکتے ہیں جبکہ وہ بصیرت نہیں رکھتے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ وہ بصیرت نہیں رکھتے. بصارت سے تو محروم ہیں ہی، ساتھ میں بصیرت سے بھی محروم ہیں. تو ایسے لوگوں کو راستہ دکھانا بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بصیرت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. بصارت کا تعلق آنکھ سے ہے. ٹھیک ہے. تو اندھا آدمی ہے لیکن اس کا دل صحیح ہے تو پھر بھی وہ راستہ سمجھانے پر سمجھ سکتا ہے، مگر جو عقل کا اندھا ہے، دل کا اندھا ہے، اس کی رہنمائی مشکل ہے. سمجھ رہے نا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں. پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں جبکہ وہ بصیرت نہیں رکھتے؟ شبہہم بہم، ان کو تشبیہ دی اندھوں کے ساتھ، فی عدم الاہتدائی، راستہ نہ پانے کے سلسلے میں، ہدایت نہ پانے کے سلسلے میں. بل ہم اعظم، بلکہ یہ ان سے بھی بڑھ کر ہے. اس سے بھی؟ اندھوں سے بھی. کیوں؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کیونکہ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اور لیکن وہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. اصل اندھاپا یہ ہے، دلوں کا اندھاپا. سمجھ رہے بھائی؟ تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ينظر سے نظر بصری مراد ہے، اور یبصرون سے بصیرت قلبی مراد ہے. تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اور اگر دونوں جگہ اگر آپ نظر سے نظر بصری لیتے ہیں تو پھر جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے یا جس چیز کا اس بات کیا جا رہا ہے اسی کی نفی کی جا رہی ہے. سمجھ رہے نہیں؟ بات سمجھے نہیں؟ مولانا عبد الرحمن وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ میں ينظر سے نظر بصری مراد ہے. تو نظر بصری کا اس بات ہے. اور وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، یہاں پر نظر قلبی مراد ہے. تو نظر بصری کا تو اس بات ہے مگر نظر قلبی کی نفی. اگر یہاں پر نظر بصری لیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. پہلے جس چیز کو ثابت کرے بعد میں اسی چیز کی گویا نفی کرے، یہ لازم ہے. اس لیے دونوں میں فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، اور لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا گویا کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے یا خبروں میں نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی. ایسا کیوں محسوس ہوگا؟ لِحَوْلِ مَا رَأَوْا، ان ہولناکیوں کی وجہ سے جو وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ جب بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو خوشی کے لمحات جو گزرے تھے وہ بالکل مختصر محسوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ وَجُمْلَةُ التَّشْبِيهِ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ، اور تشبیہ کا جملہ یہ ضمیر سے حال واقع ہے. تشبیہ کا جملہ یعنی کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا ہے نہیں جی. تو حال کس سے واقع ہے؟ یحشرهم میں جو ہم ضمیر ہے اس سے. ٹھیک ہے؟ یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی.
یعرف بعضهم بعضا، ان میں سے ایک دوسرے کو پہچانے گا جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ثم ينقطع التعارف، پھر تعارف ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کو پہچاننا ختم ہو جائے گا. لشدت الاحوال، حالاتوں کی شدت کی وجہ سے. تو قیامت کا دن ایک طویل دن ہے، اس میں مختلف قسم کے حالات انسانوں پر آئیں گے. ایک صورت میں وہ ایک دوسرے سے تعارف رکھیں گے، پہچانیں گے. پھر کبھی ایسا ہوگا کہ شدت کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچاننا بھول جائیں گے. کبھی ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے، اور کبھی ایک دوسرے سے سوال جواب کرنے کی فرصت ہی نہیں رہیں گی، نہیں پوچھیں گے. وَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک جگہ يَتَسَاءَلُونَ بول کے آیا. تو اس کی تعبیر یہی ہے کیا قیامت کا دن ایک طویل دن ہے، اس میں مختلف احوال سے انسان دو چار ہوں گے. کبھی تعارف ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی تساؤل ہوگا، کبھی تساؤل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ چلیے. والجملة حال مقدرة، اور جملہ کیا ہے بھائی؟ حال ہے. کون سا جملہ؟ یتعارفون، یہ والا جملہ. ٹھیک ہے، کیونکہ تعارف کب ہوگا؟ بعث کے بعد ہوگا. دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حشر میں اکٹھا کیے جائیں گے، تو اس وقت ایک دوسرے کو پہچانیں گے. تو حال مقدرہ ہے، مستقبل سے اس کا تعلق ہے. اور جملہ حال مقدرہ ہے. او متعلق الظرف، او متعلق الظرف، یہ ظرف کا کیا ہے؟ متعلق ہے. ظرف کیا ہے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، ہے نا؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، یہ متعلق ہے کس سے؟ یہ تعارفون سے. تو یہ تعارفون متعلق ہوا، وہ متعلق ہونا ہے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، تحقیق کے وہ لوگ نقصان میں پڑے، وہ لوگ خسارے میں پڑے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. بالبعث، بعث کے ذریعے، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے ذریعے. وما كانوا مهتدين، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. اما فيه ادغام نون ان الشرطیہ فیما الزائدہ، اما میں ان شرطیہ کے نون کا ادغام ہے کس میں؟ ما زائدہ ہے نا. اما، اور اگر ہم آپ کو دکھلائیں اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. الذی، اس کا بیان من العذاب یہ ہے. اور اگر ہم آپ کو دکھلائیں اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کی زندگی ہی میں، آپ کی زندگی ہی میں دکھا دیں. وجواب الشرط محذوف، جواب شرط کیا ہے؟ محذوف ہے. ای فضا کا، یعنی تب تو بات پوری ہو گئی، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، آپ کے سامنے ان کا انجام آ گیا. او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں ان کو عذاب دینے سے پہلے، تو اس وقت بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تو باخبر ہی ہے اس پر جو کچھ یہ کر رہے ہیں. من تکذیبہم و کفرہم، یعنی ان کے جھٹلانے پر اور ان کے کفر پر باخبر ہے نہیں. فَيُعَذِّبُهُمْ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو وہ ان کو عذاب دے گا سخت ترین عذاب. ٹھیک ہے، بہرحال ڈنڈے ان کو بجنے ہیں، پڑھنے ہیں. آپ کی حیات ہی میں ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کی وفات ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بچ جائیں گے. بہرحال دیر سویر ان کی بجنے والی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے، من الامم، امتوں میں سے، امتوں میں سے ہر امت کے لیے رسول ہوا. حاشیے میں اشکال ہوا، سمجھنے میں کیا اشکال ہوا؟ اشکال یہ ہوا کہ زمانے فترت میں رسول نہیں آتا. دو نبیوں کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے
اس وقفے میں کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوتا تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہو گیا کہ ہر امت کے لیے رسول ہوتا ہے، زمانے فطرت کے لوگوں کے لیے رسول نہیں ہوا ہے؟ پھر یہ عمومی طور پر کہنا کیسے صحیح ہو گیا؟ اس طرح سمجھ میں آیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے دو جواب حاشیے میں نقل کیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا یہاں پر رسول سے مراد عام ہے، یا تو اس کا ذاتاً موجود ہونا یا اس کی تعلیمات کا اثر موجود رہنا۔ تو زمانے فطرت میں اگرچہ ذاتاً رسول نہیں رہتا مگر اس کی تعلیمات کا اثر موجود رہتا ہے تو گویا رسول بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک جواب یہ ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے یہاں پر امت سے مراد عام امت نہیں ہے۔ امت سے مراد کیا ہے؟ عام امت نہیں ہے، بلکہ ایسی امت ہے جس کا ہلاک کرنا طے کر لیا گیا ہو، اللہ کی طرف سے اس کو برباد کرنا طے کر لیا گیا ہو۔ تو ایسی امت کے لیے پہلے رسول آتا ہے، پھر رسول کا وہ انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو دبوچا جاتا ہے، ان پر عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر امت سے مراد عام امت نہیں ہے، وہ امت جس کی شامت آ گئی ہو، جس کا ہلاک ہونا طے ہو گیا ہو۔ تو ایسی امت کو یوں ہی ہلاک نہیں کیا جاتا، بلکہ پہلے رسول ان کے پاس بھیجا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، پھر اگر نہیں مانے تو ایسی صورت میں ان کو پکڑا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلا جواب کیا ہوا؟ رسول عام ہے، اور دوسرا جواب یہ کیا ہے؟ امت خاص ہے۔ خاص ہے، امت سے مراد کیا ہے؟ خاص امت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دونوں میں یہ فرق ہے۔ مولوی عبدالرحمان سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کی طرف ان کا پیغمبر آتا ہے پھر وہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ دوسرے جواب کو اختیار کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر جب ان کی طرف ان کا رسول آتا ہے پھر وہ اس کو جھٹلاتے ہیں تو قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کو عذاب دیا جاتا ہے اور رسول کو اور رسول کی تصدیق کرنے والوں کو بچا لیا جاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جاتا، بِتَعْذِيبِهِمْ بِغَيْرِ جُرْمٍ، بغیر جرم کے ان کو عذاب دینے کے ذریعے۔ فَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِهَؤُلَاءِ، تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا، ہے نا بھائی؟ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں عذاب کا یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم اس میں سچے ہو؟ آپ کہیے میں اختیار نہیں رکھتا اپنے آپ کے لیے کسی نقصان کا، آپ کہیے میں اختیار نہیں رکھتا اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کا جس کو میں ہٹا سکوں، ولا نفع، اور نہ کسی نفع کا جس کو میں حاصل کر لوں، جلب یجلب آتا، اجلب جس کو میں حاصل کر لوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ان یقدرنی علیہ، مگر جس پر اللہ مجھ کو قدرت دینا چاہے۔ یہ تفسیری جملے کو ملا کے ترجمہ کرے تو یہ ٹھیک ہے، مگر جس پر اللہ مجھ کو قدرت دینا چاہے۔ تو فکیف املک لکم حلول العذاب، تو میں تمہارے لیے کیسے عذاب کے اترنے کا اختیار رکھتا ہوں، تو کیسے میں اختیار رکھتا ہوں تمہارے لیے کہیں کا عذاب کے اترنے کا۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، مدت معلومۃ لہلاکہم، ان کی ہلاکت کی کیا ہے بھائی؟ ایک مقررہ مدت ہے، معلوم مدت ہے، متعینہ مدت ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کا مقررہ وقت آتا ہے، فلا يستأخرون ساعة، تو نہ وہ اس سے ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں اور نہ پہلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ولا يتقدمون علیہ، اور نہ اس پر پہلے ہوتے ہیں۔
بس سمجھ رہے ہیں وہ ادھر اچھا یہاں پر بھی ایک اشکال لکھ دیا اوپر نا شے میں مقررہ وقت مثال کے طور پر کسی کا مقررہ وقت ہے 10 بجے 10 بجے اس کی روح قبض ہونے والی ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے جب مقررہ وقت آ جائے یعنی 10 بج جائیں تو نہ ایک گھڑی بعد ہو سکتے ہیں نہ ایک گھڑی پہلے ہو سکتے ہیں نہ 10 بج کے 1 منٹ ہو سکتے ہیں نہ 9 بج کے 59 منٹ ہو سکتے ہیں یہاں پر اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ جب مقررہ وقت آ گیا تو یہاں پر اس کا تو امکان نہیں کہ ایک گھڑی اس میں تاخیر ہو 10 کے بجائے 10 بج کے 1 منٹ ہو اس کا پھر بھی امکان ہے لیکن 9 بج کے 59 منٹ ہو اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے وہ وقت تو گزر گیا تو گزرا ہوا وقت آنا یہ محال ہے آئندہ وقت کا آنا یہ ممکن ہے ٹھیک ہے بھائی تو ممکن کی نفی کر دیا تو پھر بھی ٹھیک تھا یہ محال کی نفی کیوں کی گئی اشکال سمجھ میں آیا نہیں آیا سمجھ میں اشکال مولوی سہیل کو سمجھ میں آیا اشکال یہ نہیں آیا اشکال سمجھ میں آیا نہیں تو ممکن کی نفی پھر بھی معقول ہے لیکن یہ محال کی نفی کی کیا ضرورت ہے بھائی محال کی نفی تو خود بخود معلوم ہے اس کی نفی کی ضرورت ہی کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن کو بھی محال کے دائرے میں رکھنے کے لیے محال کی نفی کی گئی ہے یہ بتلانے کے لیے کہ جیسے محال کی نفی کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ممکن کی جو نفی ہے اس کی نفی بھی ضروری نہیں ہے یعنی جس طرح محال ہونا بالکل ثابت ہے اسی طرح یہ جو ممکن ہے اس کا ممکن ہونا بھی گویا محال ہی کے درجے میں ہے محال کا محال ہونا یہ معلوم ہے تو ممکن کا بھی محال ہونا یہ سمجھ میں آ جائے وہ بھی گویا ایسا ہی ہے جیسے محال ایک گھڑی جیسے پہلے ہونا محال ہے اسی طرح ایک گھڑی بعد میں ہونا یہ بھی کیا ہے محال ہے اگرچہ دیکھنے میں ممکن ہے لیکن اس کو محال کے ساتھ جب ذکر کیا گیا تو اس کے اندر بھی محال کی شان پیدا ہو گئی ہے سمجھ رہے ہیں یہ ہوا بس